کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے اب افغانستان میں معاملات ہو رہے ہیں اور افغانستان میں انسٹیبلٹی عدم استحکام بڑھ رہا ہے، اس کی بہت بڑی قیمت پاکستان کو دینی پڑ سکتی ہے، اور ہم نے وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ کوئی اس وقت ایک جگہ کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی فوکس نہیں ہے۔ روز اٹھتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنا کرایہ دے کے جاتا ہوں۔ اگر آپ اپنا کرایہ دے کے جاتے ہیں تو یہ کوئی پرائیویٹ ٹورز ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو بیڑا غرق کیا گیا، اور اسپیشلی یہ جو ہمارے اس وقت ایک اسلام آباد میں جو اس وقت حالات ہیں، میں بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی وزیر آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں ڈالرز نہیں ہیں، 60% کابینہ کے اوپر کرمنل کیسز ہیں، اور کابینہ کا صرف ایک فوکس ہے کہ کس طریقے سے ہمارے کیسز ختم ہوں اور بیرونی دورے ہوں۔ تیسرا کوئی فوکس ہمیں اس کابینہ کا نظر نہیں آ رہا۔ بجلی ہے تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، گیس ہے اس کا اتا پتہ نہیں ہے، تیل جو ہے وہ اسکائی راکٹ ہو گیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، کچن آئٹم لینا مشکل ہو گیا۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہم نے جو ایک ہمارا نقطہ نظر ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا جب تک انتخابات نہیں ہوں گے، اور انتخابات کے لیے ہم ہر ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اس ایفرٹ میں ہمارے جو ایم این ایز کے ریزگنیشنز ہیں 8 مہینے سے ہم نے دیے ہوئے ہیں، ابھی تک قبول نہیں کیے جا رہے۔ جب بھی ہم اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ اب تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ خفیہ ڈیٹ رکھ لیں اور اعلان کر کے نہ جائیں، اسپیکر کو اوپر سے جا کے دبوچ لیں۔ جب بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں آنا ہے، اسپیکر چھٹی لے کے چلا جاتا ہے یا سیشن بند کر کے چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم استعفے دے رہے ہیں، یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک بڑا ناول واقعہ ہے۔ 127 ایم این ایز نے اپنے لیڈر عمران خان کے ایک آواز کے اوپر استعفیٰ دیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ مریم نواز نے، آپ کو یاد ہوگا، 2 لوگوں کو استعفے کا کہا تھا، جس میں سے ایک جو تھے وہ کیپٹن صفدر کے بڑے بھائی تھے، وہی بھاگ گئے، فون بند کر کے بھاگ گیا، اور جو صفدر جاوید عباسی تھا وہ بھی فون کر کے بھاگ گیا۔ 2 بندوں نے استعفے نہیں دیے مریم نواز کے کہنے پہ، اور دوسری طرف تحریک انصاف کے 127 ایم این ایز نے عمران خان کے ایک کال کے اوپر استعفے دیے۔ اور اب ہم انشاءاللہ اس ہفتے دوبارہ جو ہے وہ اسمبلی میں جا رہے ہیں۔ تاریخ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اسپیکر پھر غائب ہو جائے گا، تو اس لیے اب ہم ایک بڑے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چپ چپیتی اسمبلی جا بڑھیں گے، اور ان کو کہیں گے سارے آگے ہیں، آپ نے جو اس سے ہمارے استعفے لینے ہینڈ ریٹن وہ بھی لیں اور آپ الیکشن کروائیں۔ اور سپریم کورٹ کو بھی میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے پاس کیس پینڈنگ ہے، آپ خود دیکھ لیں، نہ وہ ٹائم دے رہے ہیں، نہ وہ ہمارے استعفے قبول کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اور اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ استعفے ہمارے قبول ہونے چاہیے، اور پورے پاکستان کے اندر آپ الیکشن کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پنجاب میں ہم نے فیصلہ کیا، خیبر پختونخوا میں 1 ہفتے میں آپ نے سنا ہوگا کہ احسن اقبال، رانا ثناء اللہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑے ہم الیکشن کرا دیں گے۔ جو ہی عمران خان نے اسمبلیوں کی ڈیٹ دی، آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہیں چوہے کی طرح اپنے بل میں گھس گئے، اور الیکشن سے اس طرح سے یہ بھاگے ہیں جس طرح کالا چور بھاگتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام آباد میں الیکشن کے لیے جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن تھا، اس کی تاریخ بدلنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے اتنی جلدی قانون میں ترمیم کی کہ اس کے اوپر بحث تو کیا، کورم بھی پورا نہیں تھا، اور بغیر کورم کے ہی جو ہے وہ سینٹ سے بل پاس ہو گیا، صرف تاکہ اسلام آباد میں الیکشن جو ہے وہ نہ کرانے پڑے۔ آپ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ پنجاب میں الیکشن نہیں لڑ سکتے، کے پی میں، سندھ میں، کہیں پہ بھی آپ کا چہرہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جائیں۔ اور یہ جو سارے لوگ اسلام آباد میں سیکیورٹی میں بڑھ کے مارتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ لاہور میں آ کے کسی دن لکشمی چوک کے اوپر اور یہاں پہ آ کے کھانا کھا دیں، کھانا کھا لیں، ان کو اگر گندے ٹماٹر نہ پڑے تو مجھے کہیے گا۔ یہ ان کی اس وقت بہت برا حال ہے ان کا، اس لیے یہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں۔ تیسری بات، ہم اپنے جو عزم ہے اس کے اوپر ہم قائم ہیں۔ ہم پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے جو پنجاب کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کا اجلاس کیا، اس میں یہ اسلم صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، سینئر
منسٹر مسرت میرے ساتھ کھڑی ہیں, ترجمان ہیں حکومت پنجاب کی, اور اس کے ساتھ سبطین صاحب, راجہ بشارت اور ہمارے جو تمام لوگ ہیں, سینئر لوگ ہیں, وہ شامل ہوئے. اور کنسلٹیشن میں ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے. آج ایک وفد جو ہے وہ چودھری صاحبان سے ملاقات کرے گا, چیف منسٹر سے اور مونس الائی صاحب سے, اور اس میٹنگ میں ہم ڈیٹ طے کریں گے کہ کس تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیف منسٹر کو دیا جائے, تاکہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے. ہمارے تمام ممبران اس وقت 177 ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ چودھری پرویز الہی کو بیک کر رہا ہے, 10 ممبر پی ایم ایل کیو کے اپنے ہیں. اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت 187 ممبران جو ہیں وہ موجود ہیں. اسپیکر کو نکال کے, اسپیکر کو شامل کریں تو 188 ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ پرویز الہی صاحب کو کانفیڈنس ووٹ دیں گے. اور یہ جو تاریخ ہے الیکشنوں کی, یہ آئندہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے بہت پہلے ہوگا, اور ہم اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہتے. ہم فوری طور کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جس طرح سے چیف منسٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تیار ہیں اسمبلی توڑنے کے لیے. اسمبلی کی تحلیل کے لیے جو ہے وہ جایا جائے گا, اور نئے انتخابات انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق ہوں گے. میاں اسلم صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس بات کو آگے بڑھا دیں. بہت شکریہ جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بیرونی سازش کے تحت جو حکومت یہاں پہ مسلط کی گئی, اس نے صرف پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا, اس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا. اس نے یہاں پر جو 22 کروڑ عوام رہتی ہے پاکستان کے اندر, اس کے ساتھ کھلواڑ کیا, اور ایک دفعہ پھر پاکستان کو دنیا میں مانگنے والا ملک بنا دیا. جب پاکستان عمران خان کی حکومت کے اندر جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا, جو شرح نمو تھی, جو جی ڈی پی کی ریشو تھی, وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ نے 7 مہینوں کے اندر پاکستان کی اکانومی کا دیکھ لیا ڈاؤن فال, وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس عمل سے جو غریب آدمی پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ پس کر رہ گیا. وہ 2 وقت کی روٹی سے بالکل عاجز آ چکا ہے, تنگ آ چکا ہے. میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ جس کی آمدنی 20,000 تھی, اس کے اخراجات 50,000 ہو گئے. آمدنی وہاں کی وہی ہے, اور جس کی وجہ سے غریب آدمی سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ کیا کرے. اس حکومت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خودکشیوں پر اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کا صرف سوچ رہے ہیں, جو ریاست کی اولاد ہے اس کا نہیں سوچ رہے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا, اپنے کیسز ختم کرائے, 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کروا لیے, نیب کو بدل دیا, ایف آئی اے کے اندر جو کیسز تھے ان کو اوپر نیچے کر دیا, صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے. اور تمام اشتہاری پاکستان کے اندر دوبارہ واپس آ گئے اور انہوں نے آ کے کیسز ختم کروانے شروع کر دی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے, اور جو ابھی تک ہو رہی ہے, اور اس سازش کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں وہ ہیں, آصف زرداری ہیں, اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس سازش کا حصہ بنے ہیں. اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو ان کے چہروں کو بے نقاب کرے گی. ہم پنجاب اسمبلی کے اندر جو ابھی فواد بھائی نے بات کی ہے, جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے سے پہلے انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے, اور اس کے بعد جو ہماری قیادت کا, ہماری اسمبلی کے تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ اسمبلیاں کس ڈیٹ کو. ہم نے ڈیٹ دے دی 23, کل جو گزر گئی ہے. اس کے بعد پھر ہمارا جو عمل ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف جلد از جلد الیکشن کا انعقاد ہو, تاکہ جو بیرونی ادارے ہیں جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کریں. ابھی تو پچھلے 7 ماہ کے اندر یہ ہوا ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ بیرون ملک پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں. یوتھ کا اعتبار اس نئی جو حکومت رجیم چینج کے تسلسل میں آئی ہے وہ بالکل ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنی روٹی کمانے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں. برین جو پاکستان کا تھا سارا کا سارا برین آؤٹ باہر جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے
ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو پاکستان ترقی کی طرف بڑھے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر بات کروں گی کہ الیکشن تو ہو کے رہنا ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں سرخرو ہوئے ہیں اور ہم اسی عدالت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں. ہماری طرف سے عوام 22 کروڑ 75 لاکھ گواہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں. اب اس کے اندر جس طرح سے یہ اثر و رسوخ استعمال کر کے، قانون توڑ کے، آئین شکنی کر کے اور پھر جو پنچایت لگی ہوئی ہے اس پنچایت کے پیش نظر یہ ڈیلے تو کر سکتے ہیں، ہمارے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتے، نہ ہم ٹلنے والے ہیں. انشاءاللہ حقیقی آزادی آ کے رہے گی اور ازلی چوروں سے نجات پانا ہی حقیقی آزادی ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے اور میاں اعظم اقبال صاحب نے اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے بات کی، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ملک کی حالات آپ لوگوں کے سامنے کس طرح سے یہ جو 8 ماہ ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف گیا ہے. جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا 6.1% پہ، آج وہ 0.کچھ% پہ آ گیا ہے. اور میرا تعلق کیونکہ فیصل آباد سے ہے اور فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے، وہاں پہ بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے. سو یہ نوشتہ دیوار ہے، لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، مہنگائی کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام میں ایک غم و غصہ ہے. اور اسی عوامی ریئیکشن کے ڈر کی وجہ سے یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ الیکشن سے راہ فرار حاصل کر رہی ہے. آج جو سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ الحمدللہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہم پر اعتماد ہیں. انشاءاللہ جو عدالت نے ڈیٹ دی ہے اس سے پہلے ہم پنجاب اسمبلی کے ایوان سے اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے اور انشاءاللہ اس اسمبلی کو تحلیل بھی کریں گے. اس کو تحلیل کرنے کا مقصد جس طرح کہ فواد چودھری صاحب نے کہا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ملک میں فریش الیکشنز کا انعقاد ہو تاکہ جو لوگوں کی چوائس ہے، لوگ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جس جماعت کو لوگ منتخب کرنا چاہتے ہیں اور جس شخص کو لوگ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں وہ پھر برسر اقتدار آئیں اور عوامی مسائل کو حل کیا جا سکے. جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے وہ 26 دسمبر تک ملتوی کیا گیا تھا، لیکن اب جو نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے دوبارہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 جنوری کو بلایا گیا ہے. تو 11 جنوری کو ہی سماعت ملتوی کی گئی ہے. تو آپ پھر اعتماد کا ووٹ اس سے پہلے کب لیں گے؟ کیا دوبارہ لایا جا سکتا ہے؟ وہ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو رولز آف بزنس ہیں، اسپیکر اجلاس کسی وقت بھی بلا سکتا ہے اور ہم نے چونکہ اب 186 نمبر تو ہم نے دینا ہے، تو یہ ہم اپنا پلان کر کے ہم نے ڈیٹ ویسے طے کر لی ہے، لیکن وہ ہم چونکہ چوائس صاحبان سے ہم کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم وہ ڈیٹ ابھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن یہ اس سے بہت پہلے ہے 11 سے. جو انڈرٹیکنگ دی گئی جی، کورٹ نے کہا کہ آپ نیا آئینی دوران کھڑا نہیں کریں گے، اسمبلی تحلیل کر کے ایک انڈرٹیکنگ دے دی گئی ہے. ووٹ فار کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہوگی. جی، کیا یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ یہ کورٹ نہیں، کورٹ نے اپنے فیصلے میں ہی لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں تو اس کو باہر نہیں ہوگا، پھر وہ یہ کیس ختم ہو جائے گا. تھینک یو. شجاعت کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ دوبارہ آج؟ شجاعت صاحب تو ملتے رہتے ہیں شہباز شریف سے. شجاعت صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے تو بزرگ ہیں، ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ابھی تک ان ملاقاتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آگے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. شجاعت صاحب کو صرف ہم سے ہی ملاقات میں فائدہ ہونا.